وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون اور کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جسے نصیحت کی جائے بآیات ربہ اس کے رب کی آیات کے ساتھ ثم اعرض عنہا پھر وہ ان سے منہ موڑ لے۔ تو کسی کے سامنے اللہ رب العالمین کی آیات آئیں، معجزات آئیں، اللہ رب العالمین کا رسول آئے، اللہ رب العالمین کا پیغام لائے، اور وہ شخص اس رسول کی بات پر، اس رسول پر ایمان نہ لائے، رسول کے پیغام پر ایمان نہ لائے، اللہ رب العالمین کے معجزات پر ایمان نہ لائے، اللہ رب العالمین کی طرف سے رسولوں پر جو آیات بھیجی گئی ہیں، جو احکامات بھیجے گئے ہیں وہ نہ مانے، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ کوئی ہلکی چیز نہیں ہے، یہ سب سے بڑے ظلموں میں سے ایک ظلم ہے۔ اسی لیے یہ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جسے نصیحت کی جائے بِآيَاتِ رَبِّهِ اس کے رب کی آیات کے ساتھ، اس کے سامنے اللہ کی آیتیں پیش کی جائیں، ثم اعرض عنها پھر وہ ان آیات سے اعراض کر لے، ان آیات سے منہ موڑ لے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ کسی کے سامنے اللہ کی آیات پیش کی جائیں تو اسے ان آیات کے سامنے سر جھکانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی صفت یہ بیان کی ہے وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، نیک لوگ وہ ہیں کہ جب ان کو اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ بہرے اور اندھے بن کے بیٹھے نہیں رہتے، بہرے اور اندھے بن کے وہ پڑے نہیں رہتے، بلکہ وہ رب کی آیات سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ گویا کہ جو لوگ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے، وہ جب ان کو نصیحت کی جائے قرآن کریم کی آیات سے تو ان کو اثر ہوتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا، اللہ نے پچھلے لوگوں کی صفت بیان کی ہے، نیک لوگوں کی، پچھلی قوموں میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو پچھلی قوموں میں جن کو علم دیا گیا تھا، جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی تھیں یخرون للاذقان سجدا،
تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے تھے۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا، اللہ کی تعریف کرتے تھے اور کہتے تھے إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، تھوڑیوں کے بل گر پڑتے تھے۔ يَبْكُونَ، روتے تھے۔ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ان کا خشوع خضوع بڑھ جاتا تھا۔ تو جو اللہ والا شخص ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا، جب اس کے سامنے اللہ کی آیات پیش کی جائیں تو اس سے وہ اثر لیتا ہے، اور جو شخص اللہ سے دور ہوتا ہے، کافر ہو، فاسق ہو، منافق ہو، اللہ معاف کرے۔ کئی تو ایسے لوگ ہیں جو مانتے ہی نہیں، اللہ کی آیات کو ماننے کا دعویٰ ہی نہیں کرتے، ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پیش کی جاتی ہیں تو وہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور کئی ایسے بھی ہیں، اللہ معاف کرے، جو منہ سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی آیتوں کو مانتے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن ان میں سے بھی ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پیش کی جائیں وہ ان آیات سے نصیحت ہی حاصل نہیں کرتے، حالانکہ قرآن کو ماننے کا دعویٰ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی سنت کو ماننے کا دعویٰ ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں، ان کو دنیاوی مفادات زیادہ عزیز ہیں، یا ان کو اپنے تعصبات وہ زیادہ عزیز ہیں، اپنے امام کی بات ان کو قرآن کے آیت سے، حدیث سے زیادہ عزیز ہے، خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں، قرآن کی تعویل کر دیں گے، اپنا موقف نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ سب لوگ اس میں آ جاتے ہیں، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا اور کوئی ظلم نہیں ہے، یہ بڑے ظلموں میں سے ایک ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے نصیحت کی جائے اس کے رب کی آیات سے، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، وہ نصیحت حاصل کرنے کے بجائے منہ موڑ لے، اعراض کر لے۔ دیگر آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ، کئی آیات ہیں۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے؟ اللہ پہ جھوٹ باندھنا کتنا بڑا جرم ہے۔ ایک بندے پر وحی نہ ہو اور وہ کہ مجھ پہ وحی اتری ہے، ایک بندہ نبی نہ ہو اور نبی ہونے کا دعویٰ کر دے، کتنا بڑا جرم ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، او کذب بالحق لما جاء، یا حق کو جھٹلا دے جب اس کے پاس آئے۔ یہ دونوں قریب قریب جرم ہے۔ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر لینا یہ بھی سب سے بڑا ظلم ہے، اور حق آنے کے بعد حق کو نہ ماننا، حق کو جھٹلا دینا، یہ بھی سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور ایک اور آیت میں فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، سورہ انعام آیت نمبر 21۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے، کوئی ایسی بات دین میں شامل کر دے جو دین میں موجود نہ ہو، اللہ پہ جھوٹ باندھے، یا پھر اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے۔ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا، میں اللہ کی آیتیں نہیں مانتا، یا منہ سے دعویٰ کرتا رہے میں اللہ کی آیتوں کو مانتا ہوں، لیکن آیت پیش کی جائے تو وہ اعراض کر لے، منہ موڑ لے، اس پہ عمل نہ کرے، اس پہ کان نہ دھرے، والعیاذ باللہ۔ تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ ان مجرموں کے بالمقابل فریق کون ہوگا؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے مجرموں سے ہم انتقام خود لے لیں گے۔ اللہ کی آیتوں کا معاملہ ہے، اللہ کے حکم کا معاملہ ہے، ہم بعض دفعہ ان چیزوں کو ہلکا لے لیتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ رب العالمین کی توہین ہے۔ کوئی شخص اللہ کا ایک حکم نہ مانے تو اللہ رب العالمین اسے اپنے رحمت سے دور کر سکتے ہیں۔ شیطان نے اللہ کے بہت سے احکامات مانے تھے، ایک حکم نہیں مانا تھا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا، اللہ نے اسے دور کر دیا، اپنے رحمت سے دھتکار دیا۔ اللہ کا حکم ہے، کوئی عام کسی کا قول نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہماری آیتوں سے اعراض کرتے ہیں تو ایسے مجرموں سے ہم خود ہی انتقام لے لیں گے، والعیاذ باللہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب۔ کون سی کتاب؟ تورات۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، بس نہ آپ ہوں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فی مریۃ، شک میں، من لقائہ، ان کی ملاقات۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تورات، اے نبی آپ
ان کی ملاقات میں شک نہ کریں۔ کیا مراد ہے اس سے؟ اس کی 2 تفسیریں مشہور ہیں، امام ابن کثیر نے اس کی 2 تفسیریں بیان کی ہیں۔ اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی، موسیٰ علیہ السلام بھی اولو العزم افضل رسولوں میں سے ایک ہیں، ہم نے انہیں کتاب دی، تورات دی، تو آپ کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی معراج کے موقع پر، تو آپ نے معراج کے موقع پر جو آپ کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اس ملاقات میں شک نہیں کرنا، وہ آپ کی حقیقت میں ملاقات ہوئی تھی۔ راتوں رات اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اسراء اور معراج کروایا، تو جس طرح امت کے لیے اسراء اور معراج کے عجیب و غریب جو واقعات ہیں، جو معجزات ہیں، ان کو ماننا ضروری ہے، تو امت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان پر ایمان لانا ضروری تھا۔ یہ نہیں ہے کہ اس پر صرف امت نے ہی ایمان لانا ہے، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ معراج میں دیکھا، اسراء اور معراج میں، تو اس پر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایمان لائے، پھر آپ نے امت کو بتایا اور امت سے تقاضا کیا کہ وہ بھی اس پر ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو ملاقات کی تھی موسیٰ علیہ السلام سے معراج کے موقع پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر کئی انبیاء سے، کئی رسولوں سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی، تو آپ نے اس میں شک نہیں کرنا، وہ بالکل حقیقت میں ملاقات ہوئی تھی، اس میں شک نہیں کرنا آپ نے۔ تو من لقائہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات معراج کے موقع پر، جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احکامات اترتے تھے، دیگر احکامات، تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان پر ایمان لاتے تھے، معجزات اس طرح، پہلے آپ خود ایمان لاتے تھے، پھر آپ امت سے کہتے تھے، پھر امت میں سے جو ایمان والے ہوتے تھے وہ ایمان لے آتے تھے۔ سورہ بقرہ کی 2 لاسٹ آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے، تو رسول بھی ایمان لائے اور مومن بھی ایمان لائے۔ یعنی اللہ نے جتنے احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے، تو سب سے پہلے ان پر کون ایمان لایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ والمؤمنون، پھر مومن ایمان لائے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ ہر ایک ایمان لایا، ہر ایک سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور مومن بھی، یہ سب ایمان لائے باللہ اللہ پر، وملائکتہ اللہ کے فرشتوں پر، وکتبہ اللہ کی کتابوں پر، ورسلہ اور اللہ کے رسولوں پر۔ ان ارکان اسلام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان لائے، اور پھر مومن صحابہ کرام بھی ایمان لائے، اور صحابہ کرام کے پیروکار قیامت تک جو ایمان والے ہیں وہ بھی ایمان لاتے رہیں گے۔ پہلی کتابوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایمان لائے اور ایمان والے بھی ایمان لائے۔ کتب کا ذکر ہے نا، کتاب کا ذکر نہیں ہے، وہ کتب ہی، کتابوں پر، قرآن کریم بھی اور پچھلی کتابیں بھی۔ تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی تھی، کتاب دی تھی، ہم نے بھی ایمان لانا ہے۔ دیکھیے مومن لوگوں کی صفت ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، مومن لوگ وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ نہیں، ہم اس کی تصدیق اور تکذیب نہیں کر سکتے، ہم اس پر ایمان لائیں گے جتنا جتنا ان کے بارے میں کتاب و سنت میں تفصیلات موجود ہیں، اتنا اتنا ہم ایمان لائیں گے۔ مثلا تورات کے بارے میں، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری، وآتینا داؤد زبورا قرآن میں ہے۔ جتنی جتنی تفصیلات قرآن و حدیث میں موجود ہے اتنا اتنا ہمیں ان کو ماننا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں کئی احکامات بھی بیان کیے گئے جو تورات میں موجود تھے، انجیل میں موجود تھے، قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں، ہمیں ان کو بھی ماننا ضروری ہے۔ جتنا جتنا ہماری شریعت میں صحیح سند سے موجود ہے اس کو ہمیں ماننا ضروری ہے، ورنہ ہمیں موٹا موٹا مجمل ایمان لانا ہے۔ باقی ان کے جو آیات ہیں تو الگ الگ ہر آیت کو ماننا تو وہ ہمارے لیے لازمی نہیں ہے۔ لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم، لا تصدقوا، پڑھ سکتے ہیں اگر ہمارا اپنی کتابوں پر ایمان مضبوط ہو تو ہم پڑھ سکتے ہیں ان رد کرنے کے لیے۔ اصل میں یعنی اس طور پہ پڑھنا کہ ہم یہ سمجھیں کہ ان کے احکامات ابھی بھی باقی ہیں اور ہمیں ان سے ابھی بھی ہدایت مل سکتی ہے، اس طور پہ ان کو پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ لیکن ویسے اہل کتاب کے عقائد
سمجھنے کے لیے یا ان کا رد کرنے کے لیے اپنی کتابوں پر ایمان اور یقین اور اپنی کتابوں کا پورا علم ہونے کے بعد ان کی کتابوں کو پڑھا جا سکتا ہے. کیوں نہیں رد کر سکتے؟ نہیں، رد کرنے، اہل کتاب کا رد کرنے کے لیے تمہاری کتابوں میں توحید کے احکامات موجود ہیں، تم نہیں مانتے، جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک، احمد دیدات وغیرہ کرتے ہیں اور ہمارے علماء کرتے رہے ہمیشہ. ان کو اس طور پہ پڑھنا کہ اس میں احکامات موجود ہیں اور ہم نے وہ احکامات ماننے ہیں اور ہم نے ان پہ عمل کرنا ہے، اس طور پہ ان کو پڑھنا صحیح نہیں ہے. اسی لیے جب حضرت عمر پڑھ رہے تھے تورات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، تو حضرت عمر نے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ پڑھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، تم یہ کتاب پڑھ رہے ہو، اگر آج موسیٰ بھی آ جائیں تو ان کو بھی میری بات ماننی پڑے گی. گویا کہ جو تورات کو یا پچھلی کتابوں کو اس طور پہ پڑھے کہ ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، تو اس سے کہا جائے گا کہ آج یہ پرانی کتابیں تو چھوڑیں، آج پرانی کتابوں کے جن پر کتابیں اتریں اگر وہ نبی بھی آ جائیں تو ان کی بھی وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے بغیر جنت میں نہیں جا سکیں گے، وہ بھی اپنی کتاب پر عمل نہیں کر سکتے. اگر موسیٰ بھی آ جائیں آج تو وہ آج موجودہ تورات پہ عمل نہیں کر سکتے. حضرت عیسیٰ بھی آ جائیں تو موجودہ انجیل پہ عمل نہیں کریں گے، عمل نہیں کر سکتے، وہ ان کو قرآن کو ماننا ضروری ہے. تو جب وہ نبی بھی آ جائیں صاحب کتاب، وہ بھی اب اس کتاب کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی بات پر عمل کریں گے، تو پھر آپ کے امتی کیسے اس کتاب کو عمل کرنے کے لیے اور یقین کے لیے پڑھیں؟ عمل اور یقین کے لیے نہیں پڑھنا. باقی اگر اپنی کتابوں وغیرہ کا اچھا مطالعہ، اچھا ایمان ہو تو اہل کتاب سے بات چیت کرنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، ان کی کتابوں کا مطالعہ کر کے تو ان پہ رد کرنا، تو اس مقصد کے لیے جو ہے وہ ہم ان کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں. واللہ تعالی عالم. بہرحال بات ہو رہی تھی کہ پہلی تفسیر اس آیت کریمہ کی کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، تو آپ کی جو حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی معراج کے موقع پر، تو آپ نے اس کے بارے میں شک نہیں کرنا، آپ کو پورا یقین ہونا چاہیے. اور یہ تفسیر جو ہے وہ صحیح احادیث مبارکہ میں موجود ہے. صحیح بخاری کی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت لیلۃ اسری بی موسیٰ، کہ جس رات مجھے اسراء کرائی گئی، اسراء، اور آپ کو پتہ پہلے اسراء کا سفر ہوا تھا بالمعراج، جس رات مجھے اسراء کرائی گئی تو میں نے اس رات موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. رجلاً آدم، وہ ایک ایسے آدمی تھے جو گندمی رنگ کے تھے. رجلاً ایک انسان تھے، ایک مرد تھے، آدم گندمی رنگ کے، طوالاً لمبے قد کے، جعداً گنگریالے بالوں والے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کأنہ من رجال شنوءہ، گویا کہ وہ شنوءہ قبیلے کے لوگوں جیسے ہیں، شنوءہ قبیلے کے لوگوں جیسے کہ قریب ان کی شکل تھی. ایک قبیلے کا نام ہے شنوءہ. ورأیت عیسیٰ، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا اسراء والی رات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں رجلاً، ایک ایسے مرد تھے، مربوعاً، درمیانے قد کے، کوئی بہت لمبا قد نہیں تھا، حضرت موسیٰ کا قد لمبا تھا، درمیانے. مربوع الخلقی، ان کا جسم بھی درمیانہ تھا، نہ موٹے نہ بہت پتلے. الی الحمرۃ والبیاض، سرخ و سفید رنگ تھا. ثبت الرأس، لمبے بالوں والے، سیدھے بالوں والے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بال گنگریالے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بال سیدھے. ورأیت مالکا خازن النار، میں نے مالک کو بھی دیکھا جو جہنم کا دروغہ ہے، والدجال، اور دجال کو بھی دیکھا. فی آیات اراہن اللہ ایاہ، ان آیتوں میں جو اللہ نے انہیں دکھائی تھی. یعنی آپ نے بہت سی نشانیاں بتائیں، ان نشانیوں میں سے آپ نے یہ بھی بتایا کہ میں نے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کو دیکھا. آپ نے ان کی شباہت، شکل و صورت بھی بیان کی، اور آپ نے فرمایا میں نے مالک اور دجال کو، مالک جو جہنم کا دروغہ ہے فرشتہ، اور دجال کو بھی دیکھا. پھر آگے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، تو آپ کو ان کی ملاقات میں شک نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے اصل میں وجہ استشہاد. اب یہاں وہ آیت ہے جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں سورہ سجدہ کی، فلا تکن فی مریۃ من لقائہ. تو فلا تکن فی مریۃ من لقائہ سے مراد یعنی گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء والی رات جو حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کو دیکھا اور دیگر نشانیاں دیکھیں، تو یہاں حضرت موسیٰ کا ذکر ہے. تو حضرت موسیٰ سے جو ملاقات ہوئی تو آپ نے ان کی ملاقات میں شک نہیں کرنا، یہ ملاقات آپ کی ہوئی تھی، یہ خواب نہیں تھا، یہ بالکل ملاقات ہوئی تھی. آپ اس پہ خود بھی یقین رکھیں اور صحابہ کرام کو بھی بتائیں، وہ بھی مان لائیں گے. جی، آسمانوں پہ بھی ہوئی، زمین پہ بھی ہوئی.
جب زمین پہ بھی ہوئی پھر آسمانوں پہ بھی ہوئی تھی. آسمانوں پہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے ہوئی، حضرت یوسف سے ہوئی، حضرت آدم سے ہوئی، حضرت ابراہیم سے ہوئی. معراج کے موقع، اسراء کے موقع پر باقاعدہ ملاقات کا ذکر نہیں ہے، لیکن جب آسمانوں پہ آپ گئے تھے وہاں باقاعدہ ملاقات اور بات چیت کا ذکر بھی ہے احادیث میں. تو فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، جو آپ کی ملاقات ہوئی ہے، یہ ملاقات سے مراد دیکھنا بھی ہو سکتا ہے اور ملاقات سے مراد ملاقات، ملنا، حال چال پوچھنا بھی ہو سکتا ہے. بہرحال یعنی اس سے مراد حضرت موسیٰ کو جو آپ نے دیکھا، حضرت موسیٰ سے آپ کی ملاقات ہوئی، تو آپ اس میں شک نہ کریں. آپ کو بھی اس پر ایمان لانا ضروری ہے. جب آپ کو حکم ہے آپ شک نہ کریں تو امت کو بھی حکم ہے امت بھی شک نہ کرے. یہ پہلی تفسیر. دوسری تفسیر اس کی فلا تکن فی مریۃ، پیچھے حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ کی کتاب کا ذکر ہے، یعنی تورات کا ذکر ہے. فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، تو آپ نہ ہوں شک میں من لقائہ، حضرت موسیٰ کی ملاقات سے. حضرت موسیٰ کی ملاقات سے مراد حضرت موسیٰ جو اللہ سے ملنے کوہ طور پہ گئے تھے جہاں ان کو تورات ملی تھی، تو وہ جو حضرت موسیٰ کی اللہ سے ملاقات ہوئی تھی اس ملاقات میں آپ نے شک نہیں کرنا. یہ دوسری تفسیر ہے. دونوں تفسیریں احادیث میں موجود ہیں. پہلی تفسیر کہ اس ملاقات سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ سے ملاقات جو اسراء کے موقع پر، معراج کے موقع پر ہوئی، وہ مراد ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث رکھی. بات چیت بھی ہوئی معراج کے موقع پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں. تو اب یہ ہے کہ جو آپ نے نشانیاں دیکھیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی شک میں پڑ جائیں، آپ شک میں نہیں پڑے اور یہ امکان بھی نہیں آپ شک میں پڑیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جب حکم دیتے ہیں کہ آپ شک میں نہ پڑیں، یقین کریں، تو حکم آپ کے لیے بھی ہوتا ہے اور آپ کی امت کے لیے بھی ہوتا ہے. ایک تو آپ نے جو دیکھا، آپ نے جب آپ آئے اور آپ نے کفار کو بتایا، آپ سب کفار آگے سے مخالف ہو گئے، تو آپ نے جو دیکھا بالکل صحیح دیکھا. یہ نہ ہو کہ آپ خود شک میں پڑ جائیں. قرآن کریم میں کئی مقامات پر یہ انداز اختیار کیا گیا ہے. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، جو ہم نے آپ پر نازل کیا قرآن، اگر آپ کو اس میں شک ہو جائے تو آپ اہل کتاب سے پوچھ لیں. یعنی پچھلے انبیاء پر بھی کتابیں اترتی رہیں، اگر آپ کو شک ہو جائے، آپ کو شک نہیں ہوا، لیکن اس قسم کی آیتیں آپ کے ایمان کو بڑھانے کے لیے، اصل میں جب نبی اپنی دعوت پیش کرتا ہے امت کے سامنے، پوری امت جب مخالف ہوتی ہے، اکا دکا لوگ مان رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ مخالف ہیں، تو اگر اللہ کی طرف سے اس قسم کے آیات نہ اتریں تو ایک بشری تقاضا ہے، ممکن ہے کہ ایسی کبھی کیفیت ہوتی ہو، کبھی آپ کے ذہن میں آتا ہو، تو تقویت کے لیے اس قسم کے آیتیں اترتی رہتی ہیں. اب دیکھیے سورہ یاسین میں کیا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. قرآن کی قسم کھا کر اللہ نے فرمایا کہ آپ رسولوں میں سے ہے. اگر کبھی کافروں کے بہت زیادہ اعتراض کے نتیجے میں آپ کے ذہن میں کبھی کوئی اس طرح کا خیال آ جائے، ممکن نہیں آتا ہوگا، لیکن اللہ کی طرف سے کہ قسم کھا کر اللہ فرماتے ہیں کہ جی قرآن کی قسم آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، سیدھے رستے پر ہیں. تو اس قسم جب نبی اکیلا ہوتا ہے اور پوری امت مخالف ہوتی ہے، تو اس موقع پر ایسی دل کو مضبوط کرنے والی آیات اور ایسی تائیدی قسم کی حوصلہ افزائی وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے. نبی کا ایمان بڑھتا رہتا ہے، اس لیے نبی کا ایمان اتنا زیادہ ہوتا ہے. اور پھر یہ آیات صرف نبی کے لیے ہوتی بھی نہیں ہے، نبی کو خطاب کر کے مراد کئی دفعہ امت ہوتی ہے، اور امت کو بتانا مقصود ہوتا ہے کہ اگر امت میں کسی کے دل میں شک ہو رہا ہے تو شک نہ ہو، تو آپ اس کے بارے میں شک میں نہ رہیں. قرآن کریم میں کئی آیتیں ہیں، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، آپ شک والوں میں سے نہ ہو جائیں. قرآن کریم کی 2 آیتیں ہیں. تو یہ لازمی نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شک ہوتا ہو، مراد ممکن ہے مراد آپ کی امت ہو، اور ویسے آپ کے دل کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اور اس قسم کی آیتیں. تو دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی. کب دی اللہ نے؟ کوہ طور پر. تو کوہ طور پر جو حضرت موسیٰ کی اللہ سے ملاقات ہوئی تھی، تو یہاں پھر حضرت موسیٰ کی اللہ سے ملاقات، اس میں آپ نے شک نہیں کرنا، اس کا قرآن میں ذکر ہے، تو آپ شک نہ کریں اس میں. جو قرآن کہہ رہا ہے اس کو من وعن تسلیم کر لیں. وما كنت بجانب الطور اذ نادینا، آپ کوہ طور پہ نہیں تھے جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا. قرآن کریم میں سورہ قصص میں آپ پڑھ آئے ہیں، تو اس میں بھی شک نہ کریں. تو دونوں تفسیریں ہو سکتی ہیں. تو دوسری تفسیر بھی جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے. حضرت ابن عباس سے مروی ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں فی قولہ فلا تکن فی مریۃ من لقائہ قال، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں من لقاء موسیٰ ربہ، یعنی من لقائہ سے مراد حضرت موسیٰ کی ان کے رب سے ملاقات. جو حضرت موسیٰ کی ان کے رب سے ملاقات ہوئی، جہاں اللہ نے حضرت موسیٰ سے
باقاعدہ حضرت موسیٰ کو شرف کلام بخشا اور ان سے اللہ نے بات چیت کی، تو حضرت موسیٰ کی اللہ سے ملاقات کے بارے میں آپ شک نہ کریں۔ حضرت موسیٰ کی اللہ سے ملاقات ہوئی اور اللہ نے حضرت موسیٰ کو تورات دی، تو یہ جو حضرت موسیٰ پر تورات اتری اور حضرت موسیٰ کی اللہ سے ملاقات ہوئی، اس میں آپ نے شک نہیں کرنا اور نہ آپ کی امت نے شک کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ کی بات ہو رہی ہے نا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اب دونوں کی تفسیر موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہوگی۔ تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اب آپ نہ ہوں شک میں، ان کی ملاقات سے دو تفسیریں ہیں، ایک جو آپ کی حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی اس میں شک نہ کریں، یا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اللہ سے جب ان کو تورات ملی، آپ اس میں شک نہ کریں۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيل، اور ہم نے بنایا ان کو، کن کو؟ یہاں حضرت موسیٰ بھی مراد ہو سکتے ہیں، وَجَعَلْنَاهُ، ہم نے بنایا اس کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جن کا پیچھے ذکر ہوا، اور تورات بھی مراد ہو سکتی ہے، کتاب، عربی میں کتاب بھی مذکر ہے۔ وَجَعَلْنَاهُ، اور ہم نے بنایا اس کو، یعنی حضرت موسیٰ کو یا تورات کو، دونوں معنی ٹھیک ہیں، نبی بھی ہدایت ہوتا ہے، کتاب بھی ہدایت ہوتی ہے، اور ہم نے بنایا اس کو ہدایت لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے ہادی، رہبر، رہنما بنا دیا، یا تورات کو، جس طرح اللہ تعالیٰ ایک اور آیت کریمہ میں فرماتے ہیں وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 2 ہے، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، یعنی تورات، وَجَعَلْنَاهُ، اور ہم نے بنایا اس کو، کس کو؟ حضرت موسیٰ بھی مراد ہو سکتے ہیں، تورات بھی مراد ہو سکتی ہے، ہم نے بنایا اس کو ہدن، ہدایت، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ پر بھی ہمیں ایمان لانا ضروری ہے، چاہے ان کی تفصیلی احکامات ہمارے سامنے نہ ہوں، اور حضرت موسیٰ کی کتاب تورات پر بھی ہمیں ایمان لانا ضروری ہے، چاہے اس کی تفصیلی احکامات وہ ہمارے سامنے موجود بھی نہیں ہیں اور ہمیں ان کے بارے میں یقین بھی نہیں ہے، ان کے بارے میں تحریف بھی ہو چکی ہے، لیکن بحیثیت مجموعی اجمالی طور پہ ہمیں اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ہم نے بنایا اس کو، موسیٰ کو یا تورات کو، بنی اسرائیل کے لیے ہدایت۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور ہم نے بنائے ان میں سے، کن میں سے؟ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، بنی اسرائیل میں سے ائمتاً، امام، امام کی جمع ائمہ، ہم نے بنی اسرائیل میں سے امام بنائے، یہدون بامرنا، جو ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم سے، یعنی لوگوں کو ہدایت دیتے تھے، لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، لوگوں کو صحیح راستہ دکھاتے تھے، لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا۔ چلیں اذان ہو جائے تو اذان کے بعد وجعلنا منہم ائمة، اور ہم نے بنائے ان میں سے امام، یعنی بنی اسرائیل میں سے، یہدون بامرنا، جو ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم سے۔ آپ کو پتہ ہے ہدایت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہدایت ہوتی ہے کسی کو راستہ دکھانا، کسی کی رہنمائی کرنا، تو یہ اللہ بھی کرتے ہیں اور یہ اللہ کی مخلوق، اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے ورثاء نیک لوگ بھی لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو صحیح راستہ دکھا سکتا ہے کوئی انسان دوسرے کو۔ اور ایک ہوتا ہے کسی کو سیدھے راستے پر چلا دینا، کسی کے دل کو سیدھے راستے کی طرف مائل کر دینا، یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں ہدایت سے مراد وہ کسی کو رہنمائی کرنا، کسی کو سیدھا راستہ بتانا، جس کو ہم خیر کی طرف بلانا کہتے ہیں، یدعون الی الخیر، امر بالمعروف نہی عن المنکر، کسی کو اچھی بات کا حکم دینا، بری بات سے روکنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل میں امام بنائے تھے، ان اماموں سے مراد انبیاء کرام علیہم السلام بھی ہو سکتے ہیں بنی اسرائیل کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور نیک لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ہم نے امام بنائے تھے جو ہدایت دیتے تھے، یعنی لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، بامرنا، ہمارے حکم سے، لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، یعنی ہم نے ان کو کب امام بنایا، کب ان کو ہم نے لوگوں کا ہادی، رہبر، رہنما بنایا؟ جب انہوں نے صبر کیا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کرنا، لوگوں کو خیر کی بات بتانا، لوگوں کو برے کام سے روکنا، یہ بہت بڑا کام ہے، چھوٹا کام نہیں ہے۔ اور اصل امامت یہ ہے۔ ہم لوگ دنیاوی اقتدار کے لیے بہت کوشش وغیرہ کرتے ہیں، تو دنیاوی اقتدار جو ہے یہ ازمائش ہے۔ اصل امامت جو ہے وہ یہ امامت ہے، دین کی امامت، لوگوں کو خیر کی دعوت دینا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے، لوگوں کو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور فرقہ واریت کی بات نہ کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں مسلمان ہوں۔ اسی لیے ہمیں دعا کرنا سکھایا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ یہاں امام سے مراد دنیا کا اقتدار نہیں ہے، یہاں اس امامت سے مراد رہبر اور رہنما، کسی کی رہنمائی کرنا صحیح بات کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل، قرآن کریم میں بنی اسرائیل کی بڑی مذمت بیان کی گئی ہے، اور بنی اسرائیل کے بارے میں ہے کہ جی ان پر ذلت اور مسکینی طاری کر دی گئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شروع سے اس طرح نہیں تھا۔ بنی اسرائیل شروع میں ان میں بڑے نیک نیک لوگ بھی تھے، بڑے بڑے انبیاء بھی تھے ان میں، اور ان انبیاء کے پیروکار اور بڑے بڑے اللہ کو ماننے والے اور رہبر اور رہنما بھی موجود تھے، لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتے تھے۔ شروع سے ہی وہ غلط نہیں تھے، جب تک ان میں یہ ائمہ اور یہ ہادی رہبر رہنما رہے ہیں ان میں خیر رہی ہے۔ اور پھر ایک وقت آیا جب یہ علماء ہی خراب ہو گئے، علماء ہی دنیا کے پیروکار بن گئے، دنیاوی مفادات، اور لوگ دین سے دور ہوتے گئے تو اور پھر اللہ کے وعدے توڑتے گئے، تو پھر ایک وقت آیا کہ جب اللہ نے انہیں اتنا بڑا مقام دیا تھا، جب انہوں نے اس مقام کا پاس نہیں رکھا تو پھر اللہ نے ان پر ذلت اور مسکینی طاری کر دی۔ تو یہ اس دور کی بات ہے جب بنی اسرائیل میں بڑے بڑے نبی اور بڑے بڑے ہادی رہبر رہنما موجود تھے، اور ہم نے بنائے ان میں امام جو ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم سے۔ اللہ نے ان کو امام کیوں بنایا؟ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا۔ مفسرین کہتے ہیں یہاں صبر سے مراد صبروا عن الدنیا، دنیا سے صبر کیا، یعنی دنیا کی رونقوں میں نہیں پڑے، دنیا کی مال و دولت اور عیش و عشرت میں نہیں پڑے، تو ہم نے ان کو رہبر اور رہنما بنا دیا۔ اور جب بندہ صبر کرتا ہے تو صبر کرنے سے انسان کو دنیا کے اندر بھی امامت ملتی ہے اور آخرت کے اندر بھی جنت ملتی ہے۔ جب نیک لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، تو فرشتے جو ہیں وہ ان پر سلام کریں گے، اور فرشتے سلام کر کر کے انہیں کہیں گے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے سے فرشتے آ کر سلام کریں گے، اور کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم، تم پہ سلامتی ہو اس لیے کہ تم نے صبر کیا۔ تو یہ صبر ایک ایسی چیز ہے جو ایک شخص کو دنیا کی بھی امامت نصیب کرتی ہے اور آخرت میں بھی جنت جیسی نعمت جو ہے اس تک پہنچا دیتی ہے، اگر ایک انسان صبر و شکر کرے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے ملتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو رہبر اور رہنما بنایا تھا ان کے صبر کرنے کی وجہ سے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ پھر کیا ہوا بعد میں؟ پھر جب خرابیاں آئیں اور پھر ان پہ ذلت اور مسکینی طاری ہوئی، پھر اختلافات ہوئے، اللہ فرماتے ہیں ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک آپ کا رب فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرنے لگے۔ پہلے یہ کیفیت تھی، ان میں بڑے بڑے نبی ہادی رہبر رہنما تھے صبر کرنے کی وجہ سے، اور پھر جب بعد میں اختلافات ہوئے عقائد کے بارے میں، اعمال کے بارے میں، تو اللہ فرماتے ہیں پھر قیامت کے دن اللہ اب ان کے اختلافات حل کریں گے۔ جس طرح ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ جاسیہ آیت نمبر 16 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب بھی دی تھی، تورات، والحکمہ، اور حکم بھی دیا تھا، حکومت، والنبوۃ، اور نبوت بھی دی تھی، نبی بھی ان میں بڑے تھے، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق بھی دیا تھا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے انہیں تمام جہانوں پر فضیلت بھی دی تھی۔ ایک یہ وقت بھی تھا بنی اسرائیل کا سنہرا دور، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تم پر کی تھی، ہم نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی، اس کا ذکر ہے۔ وآتیناہم بینات من الامر، ہم نے انہیں دین کی بڑی واضح واضح دلیلیں بھی سجھائی تھیں۔ فما اختلفوا، پھر کیا ہوا؟ شروع میں تو یہ صورتحال تھی، آہستہ آہستہ اختلاف شروع ہو گئے،
اور اختلاف کیوں ہوا اس کی وجہ بھی بیان کی. فما اختلفوا، پھر نہیں انہوں نے اختلاف کیا مگر اس کے بعد کہ علم آ گیا. اختلاف کی وجہ جہالت نہیں تھی، علم آنے کے بعد اختلاف کیا. بغیم بینہم، بغاوت کی وجہ سے. بغاوت کسے کہتے ہیں؟ ایک بندہ جو ہے وہ جانتے بوجھتے حق کا انکار کر دے، اس کو پتہ ہے حق کیا ہے. وہی بات جو ہم نے پچھلی آیات میں پڑھی کہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ آیات آنے کے بعد آیات کی نصیحت ہو، انسان منہ موڑ لے. انسان کے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو پتہ ہے یہ اللہ کی آیت ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن انسان اتنا دنیا دار ہو جاتا ہے اس کو پھر پرواہ نہیں رہتی. بغاوت اس کو کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا ہٹ درمی، میں نہ مانوں، میں نہیں مانتا. نہیں انہوں نے اختلاف کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا، علم آنے کے بعد اختلاف کیا. بغیم بینہم، آپس میں بغاوت کی وجہ سے. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک آپ کا رب فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. بالکل وہی انداز ہے جو یہ سورہ سجدہ میں ہم پڑھ رہے ہیں، یہاں بھی یہی انداز ہے. پہلے اللہ نے حضرت موسیٰ کا ذکر کیا، پھر اللہ نے بنی اسرائیل کے ائمہ کا ذکر فرمایا اور کس وجہ سے وہ امام بنے، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جو ان کے اختلافات ہوئے اگر یہ اختلافات دنیا میں حل نہیں کریں گے تو پھر اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، وقت ختم ہو گیا ہے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.